شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اور آج بڑھتے ہیں سٹوریز کی طرف۔ آج کی سٹوری کا جو ٹاپک ہے وہ سرگودا خیابان نوید کا ہے۔ سرگودا خیابان نوید میرے خیال سے، اور جنہوں نے مجھے سٹوری سینڈ کی ہے وہ بھی خیابان نوید میں ہی رہنے والے ہیں، جن کا نیم رامش ہے۔ رامش کہتے ہیں کہ سرگودا کا جو یہ لوکیشن ہے خیابان نوید فیصل آباد روڈ، یہ موسٹ ہانٹڈ لوکیشن ہے، اور یہاں پر بہت سے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے ادھر۔ ان کا کہنا ہے کہ خیابان نوید میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ بہت ہانٹڈ ہیں۔ ان میں کچھ واقعات رامش کے ہیں اور کچھ واقعات میرے بھی ہیں، ان میں انکلوڈ ہیں جو کہ میں نے بھی فیل کیا۔ رامش کہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے ہم نے خیابان نوید سرگودا میں ایک گھر بائی کیا، خریدا، اور وہ گھر جو تھا وہ وائٹ ہاؤس والی سائٹ پر تھا۔ ایگزیکٹ لوکیشن تو انہوں نے نہیں بتائی، وہ کون سی آگے لوکیشن بنتی ہے گھر کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو خرید لیا، اور جیسے ہی ہم نے گھر کو خریدا تو میرے جو والد صاحب تھے وہ اس گھر میں آ کر بہت بیمار ہو گئے اچانک سے، اور ان کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ اتنے بیمار کیوں ہو گئے، لیکن وہ میڈیسن بھی کھا رہے تھے، ان کو کوئی آرام نہیں تھا۔ اچانک سے اس گھر میں آنے کے بعد ان کو ایک وہ کہتے ہیں بیماری ہے جس کا نیم انہوں نے بتایا، جس کو گینٹھیا بولتے ہیں، ہڈیوں کی بیماری۔ ایک اتنے صحت مند انسان کو، اور ہماری پوری فیملی ہسٹری میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیماری کسی کو بھی نہیں تھی، اور والد صاحب کو یہ بیماری جب ہوئی تو بہت پریشان ہو گئی۔ انسٹنٹلی ان کی جو ہاتھوں کی ہڈیاں تھیں، پیروں کی ہڈیاں تھیں، وہ ایسے اندر کی طرف فولڈ ہونے لگی اور ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے۔ ہم لوگ بہت مینٹلی اپسیٹ ہو گئے، اور ہم نے فوراً کسی اللہ والے سے رجوع کیا، کیونکہ ہماری فیملی میں ان چیزوں کو مانا جاتا ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں پر آنکھیں بند نہیں کر لیتے کہ اگر ہمیں کچھ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں، اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، برا نہیں ہو سکتا کبھی بھی اللہ کی طرف سے۔ برا تبھی ہوتا ہے جب انسان کی اپنی غلطی ہو، اور یا کچھ ایسا ہم نے چوز اپنی زندگی میں کر لیا ہو جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ تو وہ گھر ہم نے خریدا بھی تھا، اس کی مالیت بھی بہت زیادہ تھی، گھر خوبصورت بھی بہت تھا، گھر میں ابھی تک کچھ فیل بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن والد صاحب کی بیماری کو دیکھتے ہوئے سارے ریلیٹیوز نے بھی یہی کہا کہ گھر خریدنے کے بعد ہی یہ مسئلے مسائل بنے ہیں۔ تو اللہ والوں نے بھی دیکھ کر کہا کہ ان کے اوپر تو کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں، اور اثرات بھی جس مخلوق کے ہیں وہ عورت ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے، اور ہم نے کہا کہ کس قسم کی عورت، کیا یہ کوئی کالا جادو ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کالا جادو نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر میں ایک خبیث قسم کی بدروح کا بسیرا نظر آتا ہے جو کہ آپ کے والد صاحب کے اوپر حاوی ہوئی ہے۔ تب میرے ابو نے جا کر اس راز کو کھولا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ سو رہے تھے، آدھی رات کے ٹائم ان کو کچھ ہلچل محسوس ہوئی، جس کے اکارڈنگلی انہوں نے یہ فیل کیا کہ کوئی ان کے روم میں ادھر ہے ان کے علاوہ، کیونکہ وہ الگ روم میں سوتے تھے، امی بہنوں کے ساتھ ہوتی تھیں۔ تو اندھیرے میں ایک دم وہ گھبرا گئے اور اونچا اونچا بولنے لگے، اور جنہوں نے یہ سٹوری بھیجی ہے ان کا نام لینے لگے۔ تو ہم لوگ فوراً اپنے ابو کے کمرے میں گئے، تو رامش کہتے ہیں کہ ابو کی حالت غیر تھی، پسینہ آیا ہوا تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا حالانکہ تب، تو ابو کا پسینے کے ساتھ بری حالت تھی۔ ہم نے کہا ابو آپ کو کیا ہوا ہے؟ جس پر انہوں نے کہا میرے کمرے میں کوئی موجود ہے اور چیزوں کو چھیڑ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ شاید یہ آپ کا وہم ہے، لیکن وہ ان کا وہم نہیں تھا، وہ حقیقت تھا، کیونکہ گلی کی طرف ابو کا روم تھا، جس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی باہر سے گزرا ہو تو یہ فیل ہوا ہو۔ لیکن اب وہ چیزیں، ابو نے پھر اور چیز بتائی کہ ان کو ایک عورت بھی نظر آ رہی تھی گھر میں، اور وہ عورت ان کے روم سے نکلتی ہوئی باہر کی طرف انہوں نے دیکھی، وہ ٹی وی لانچ میں بیٹھے تھے،
اور جب اس نے اپنی ایگزسٹنس پورے طریقے سے شو کروائی، جب انہوں نے اس کو اس روم سے نکلتے ہوئے دیکھا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری ہڈیوں میں بہت زیادہ پین شروع ہو گئی، اور پھر جب ہڈیاں اچانک سے ہاتھوں پیروں کی ہڈیاں مڑنے لگیں تو انہوں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، تو انہوں نے کہا آپ کو گینٹھیا ایک مرض ہے جن میں ہڈیاں اندر کی طرف فولڈ ہو جاتی ہیں، ایون کہ آپ کی ٹانگوں کی ہڈیاں بھی اندر کی طرف فولڈ ہو جائیں گی، تو آپ اس کا علاج کروائیں۔ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ آپ کے وجود کے اندر جو بیماری ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، تو آپ کو یہ بیماری کیسے لاحق ہوئی ہے یہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں، وہ ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا تھا، اور میں آپ کا باقی طبی علاج بھی کروں گا۔ انہوں نے یہ علاج کیا۔ پھر ہم عامل صاحب نے کچھ تعویذات دی، اور ان کا کہنا تھا کہ میں اس چیز کو صرف تمہارے ابو کے جسم سے دور کر سکتا ہوں، لیکن اس کی میں کاٹ نہیں کر سکتا، میرے پاس ابھی اتنا علم نہیں ہے، جتنا بھی علم ہے ان کی ایج لگ بھگ 63 64 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں اتنا علم نہیں رکھتا ابھی کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں مکمل طریقے سے، کہ اس کو ہٹا سکوں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابو کو تو تعویذ دیا، اور الحمدللہ جو ہاتھ پیر کی ہڈیاں تھیں جو اندر کی طرف فولڈ ہوئی تھیں وہ ٹھیک ہونے لگی آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے شفا دے دی۔ اور اب ہم اس گھر میں تھے، تو اچانک سے رات کے ٹائم ہمارے دروازے پر کوئی دستک دیتا تھا۔ جب دستک ہوتی تھی تو ہم لوگ پیچھے سے جب دروازے کو کھول کر دیکھتے تھے تو باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ کام اب معمول بن گیا تھا، اور کوئی دروازہ نوک کرتا تھا، جب جا کر دیکھا جاتا تھا تو باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ رات 3:30 بجے ہمارے دروازے کو کوئی نوک کر رہا تھا، بیل نہیں بجاتا تھا، دروازہ زور زور سے بجاتے تھے۔ دروازے کی شدت اس دن اتنی زیادہ تھی کہ ہم لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جیسے ہی میری والدہ نے دروازہ کھولا تو انہوں نے جو آگے کا منظر دیکھا وہ اس طرح تھا کہ ایک بہت لمبے قد کی عورت سامنے والے خالی پلاٹ میں کھڑی ہے، اس کی ہائٹ کوئی ہوگی 20-25 فٹ سے بھی زیادہ لمبی، وہ ایک بڑی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، جو کہ بہت بڑی دیوار تھی، زمین سے لے کر اوپر تک کے پورشن تک وہ اس کی ہائٹ اب نکلنے لگی، اور میری والدہ کو دیکھ کر اس نے کہا کہ گھر کو خالی کر دو۔ یہ آواز کچھ ملتے جلتے طریقے سے میری والدہ کے کانوں تک پہنچی، اور وہ خوف زدہ ہوئی، انہوں نے دروازے کو زور سے بند کیا اور ہمیں کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہمیں اب اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تقریباً 3 سے 4 ماہ کے اندر اس گھر کو بیچا۔ وہ گھر خیابان نوید میں جس لوکیشن پہ تھا، سامنے بھی خالی پلاٹ تھے، ہماری سائڈوں پر بھی خالی پلاٹ تھے، اور وہاں صرف ہمارا اور 2-3 گھر اور تھے جو کہ بہت فاصلے پر تھے ہم سے۔ ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اور جب چھوڑا تو جب ہم سے باقی لوگوں نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ ادھر ایک عورت کا بسیرا ہے، ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ ہمیں ادھر ٹکنے نہیں دے رہی، اور وہ ہمارا دروازہ نوک کرتی ہے۔ پہلے میرے ابو کو بیمار کیا، اس کا یہ دل تھا کہ ان کے والد صاحب کو کچھ ہو جائے تو شاید یہ تب مکان چھوڑ دیں، لیکن ہم نے والد صاحب کا علاج کروا لیا تو اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر اس نے اپنا واضح کر دیا، وہ ہمیں گھر میں فیل کچھ عجیب طریقے سے ہوتی تھی، کچن میں اس کی ایگزسٹنس بہت اسٹرانگ تھی، اور وہ وہاں پر فیل ہوتی تھی ادھر کچھ ہے۔ کچن کے برتن گرتے رہتے تھے، ٹوٹتے رہتے تھے، اور جو لوہے کے جو برتن ہوتے ہیں وہ خود بخود کوئی اٹھا کر نیچے پھینکتا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے تھے ہمارے ساتھ۔ تو یہ تو رامش کی سٹوری تھی۔ رامش کے علاوہ بھی ادھر بہت سے واقعات ہیں، اور وہ واقعات کچھ اس طرح ہیں رامش کے علاوہ بھی کہ میں نے بھی یہ چیز فیل کی۔ میں نے یوں فیل کی کہ ہم لوگ واک کے لیے میں اور نوشین جیسے جاتے تھے تو ہم نے واک کرنی چھوڑ دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سنیکس تھے پچھلے سال ادھر، لیکن اب ہماری اسٹریٹ میں بھی جو خالی پلاٹ تھے ادھر گھر بن گئے ہیں، اور ادھر اب سنیکس اس دفعہ اتنے زیادہ نہیں نکلے۔ تو میں جو واک تھی وہ اپنے گھر کی چھت پہ کیا کرتی تھی۔ یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، تو میں واک کر رہی تھی، باہر ایک ہارن ہوا اور مجھے لگا کہ شاید میرے بھائی آئے ہیں۔ میں نے اوپر سے دیکھا، گاڑی کا ہارن مجھے آیا، تو میں نے اوپر سے دیکھا تو وہ گاڑی آگے چلی گئی، اور جو ہمارے گھر کے سامنے ایک خالی پلاٹ تھا جس میں گھر تعمیر ہو رہا تھا، اس میں ایک بوڑھی ضعیف عورت جو کہ بالکل جھکی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ وہ اتنی جھکی ہوئی تھی، اس کا سر اس کی ٹانگوں میں تھا،
وہ اس خالی پلاٹ سے گزر کر، جہاں اینٹیں بھی بہت زیادہ تھی اور مٹی اوپر نیچے ہوئی تھی کیونکہ وہ گھر کو تعمیر کروانے کا سلسلہ ادھر جاری ہے، وہ عورت میرے سامنے سے نکلی اور وہ جیسی خالی پلاٹ سے آگے گلی کے اندر آئی، وہاں پر وہ میرے سامنے غائب ہو گئی۔ یہ اتنی جلدی میں سب کچھ ہوا کہ میں دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ شکر ہے کہ میں نے اپنے پاس حفاظت کی کلامیں بھی رکھی ہیں اور میں ہر ٹائم چاروں کل کے حصار میں رہتی ہوں، درود پاک پڑھتی ہوں، تو مجھے ڈر تو نہیں محسوس ہوا، لیکن یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا اور اسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ مخلوقات ایسے سامنے آتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح خیابان نوید میں جو جگہ ہے، بالکل ادھر اینڈ میں جگہ ہے، جو کہ میں نے اپنے ولاگ میں بھی آپ کو اسی چینل میں ہارر ولاگ بنایا تھا 1 سال پہلے، وہ بھی جگہ بہت ہانٹیڈ ہے۔ ادھر اگر آپ جائیں گے، وہ پارک ہے ایک، تو اس پارک میں جاتے ہی آپ کے کندھے اور سر بھاری ہو جاتا ہے، طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ میری بھابھی تھی اور ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، لیکن ہم نے ایک خالی، اس پارک کے اندر ایک خالی جگہ تھی، بالکل خالی، بہت گرین جگہ تھی، اور وہاں پر ایک بینچ پڑا ہوا تھا۔ اس بینچ میں نے دیکھا کہ 8 سے 9 ایک ہی شکل کے بزرگ اور جوان، بڑی بڑی داڑھی، جو جوان تھے ان کی کالی داڑھی تھی اور جو بزرگ تھے ان کی وائٹ داڑھی تھی۔ جو بزرگ تھے وہ بینچ پر بیٹھے تھے اور جو جوان لڑکے تھے بلیک داڑھی والے، ان سب کی داڑھیاں ایک جتنی تھی اور شکلیں سیم تھی، صرف ایج ڈیفرنس تھا، اور وہ سب کے سب وائٹ کپڑوں میں تھے۔ اچانک سے وہ وہاں پر وہ نمودار ہوئے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہنسنے لگے، باتیں کرنے لگے ایک دوسرے سے، اور میں نے بھابھی کو بتایا کہ میں نے یہ چیز اچانک ہوئی ہے، یہ پہلے نہیں تھے، ان کو آتے بھی نہیں دیکھا، کہ اگر یہ باہر سے آ رہے ہیں تو ان کا آنا نظر آتا ہے، کیونکہ ہم بھی ادھر دوسری سائڈ پر بینچ پہ بیٹھے تھے۔ تو وہ اچانک سے آئے اور وہ ادھر بیٹھے رہے، ایون کہ مغرب کی اذانیں شروع ہونے والی تھیں، ہم لوگ ادھر سے جا رہے تھے، وہ لوگ نہ تو کسی کو دیکھ رہے تھے، وہ بس ایک دوسرے کی طرف وہ مائل تھے اور ایک دوسرے سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ جو نوجوان تھے وہ پیروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح کے جیسے بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، اور وہ وہیں بیٹھے رہے، ایون کہ دیکھتے دیکھتے سارے لوگ اس جگہ سے نکل آئے، کیونکہ جیسے ان کا جو حلیہ تھا وہ مولوی لگ رہے تھے، سر پہ وائٹ ٹوپیاں بھی تھی، تو مغرب کی اذان کے ٹائم سے تو ان کو ادھر سے اٹھنا چاہیے تھا اگر وہ نارمل پرسن ہوتے، لیکن وہ نارمل نہیں تھے، ان کے کلر بہت وائٹ تھے، وہ انتہائی خوبصورت شکل و صورت کے تھے، بزرگ بھی اور نوجوان بھی۔ تو یہ میں نے بھی واقعات دیکھے اور کالے سائے بھی دیکھے ہیں بہت دفعہ ادھر گلی میں رات کے ٹائم، سردیوں میں بہت زیادہ، اور گرمیوں میں بھی اب اس عورت کو دیکھا ہے۔ تو ادھر کہا جاتا ہے کہ خوفناک عورت کا بسیرا ہے، لیکن وہ اس طرح ہے کہ ہوتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن اس ہماری سائڈ پر کوئی نقصان نہیں دیتی، شاید بیک سائڈ پر جو مخلوق ہے وہ نقصان دینے والی ہو۔ تو یہ خیابان نوید سرگودا کے کچھ واقعات تھے جو بالکل ٹرو ہیں، اور میں بھی ان کو جانتی ہوں۔ تھینک یو رامش اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے، اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرا دوسرا چینل ہے ڈر کی راتیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اور سٹوری اس پر بھی کل اپلوڈ ہوگی، اور میں اس پر ہر روز نہیں، ایک دن چھوڑ کر سٹوری اپلوڈ کرتی ہوں، تو اس کو بھی وزٹ کریں چینل کو اور سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔